ناظرین محترم، اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے جو نہایت عظمتوں اور برکتوں والا ہے۔ بالخصوص اس ماہ کی 10 تاریخ یعنی عاشورہ کے دن کو دین اسلام میں خاص فضیلت حاصل ہے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود اس دن روزہ رکھا اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کو بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا، بلکہ اسلام سے قبل بھی لوگ اس دن کا ادب و احترام کرتے اور اس دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ عاشورہ کا روزہ رکھیں، کیونکہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، مجھے اللہ پاک کے کرم سے امید ہے کہ عاشورہ کا روزہ 1 سال قبل یعنی پہلے کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ عاشورہ کی رات آئے تو یہ عمل کیجئے، عاشورہ کی رات میں 4 نفل اس طرح ادا کیجئے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 1 بار اور سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پوری سورت 3 بار پڑھیے، پھر نماز سے فارغ ہو کر 100 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پوری سورت پڑھیے۔ اس کی برکت سے گناہوں سے پاک ہوگا اور بہشت یعنی جنت میں بے انتہا نعمتیں ملیں گی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جو 10 محرم کو اپنے بچوں کے خرچ میں فراخی یعنی کشادگی کرے گا تو اللہ پاک سارا سال اس کو فراخی دے گا۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ہم نے اس حدیث کا تجربہ کیا تو ایسے ہی پایا۔ عاشورہ کے دن 12 چیزوں کو علماء نے مستحب لکھا ہے۔ نمبر 1 روزہ رکھنا، نمبر 2 صدقہ کرنا، نمبر 3 نفل نماز پڑھنا، نمبر 4 1000 مرتبہ قل هو اللہ پڑھنا، نمبر 5 علماء کی زیارت کرنا، نمبر 6 یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا، نمبر 7 اپنے اہل و عیال کے رزق میں وسعت کرنا، نمبر 8 غسل کرنا، نمبر 9 سرما لگانا، نمبر 10 ناخن تراشنا، نمبر 11 مریضوں کے بیمار پرسی کرنا اور نمبر 12 دشمنوں سے ملاپ یعنی صلح صفائی کرنا۔ محترم ناظرین، عاشورہ کے دن نواسہ رسول جگر گوشہ بطول امام عالی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے رفقا یعنی ساتھیوں کے ہمراہ گلشن اسلام کی آبیاری کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، لہٰذا ہمیں اس دن شہدائے کربلا کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی اور ذکر و درود اور نظر و نیاز کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ کچھ نیکیاں کما لے جلد آخرت بنا لے، کچھ نیکیاں کما لے جلد آخرت بنا لے، کوئی نہیں بھروسہ اے بھائی زندگی کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔